والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا سے بلان اللہم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، شورائے اسلام، مداحان خیر الانام، ائمہ اعظام، حفاظ کرام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم. یہ پہلا اتفاق ہے کہ آپ کے اس سلی گوری میں آپ کے اس دیار محبت میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور پہلی ہی ملاقات میں ہمارے شاعر اسلام اسد اقبال صاحب سے ملاقات ہو گئی. شاید ان کی جو منزل ہے وہاں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا ہوں. ہمارے کرم فرما عزت مآب مخدوم العلماء والمشائخ، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مولانا سید شاہ جلال الدین اشرف مد ظلہ العالی ابھی تشریف لائیں گے اور ان کے خطاب نایاب اور دعائیہ کلمات سے آپ محظوظ ہوں گے. مگر اس سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو سے پہلے چند شعر پیش کر دے رہا ہوں. علماء کرام کے حوصلہ افزائی کا مطلوب ہے کہ اگر اسٹیج بیدار ہوتا ہے تو مجمع بیدار ہوتا ہے. زینت اسٹیج کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ ذمہ داروں کی موجودگی میں بات بھی ذمہ دار ہو اور پھر مجمع بھی ذمہ دار بن جائے. ہلکے ہلکے انداز میں طبیعت مکمل شاد اور آباد نہیں ہے. چند شعر حاضر خدمت ہیں. اسد اقبال صاحب کو میں سنا چکا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر لیا، اپنے جینے کا کرینہ کر لیا، اپنے جینے کا کرینہ کر لیا، دل کو شیدائے مدینہ کر دیا، اپنے جینے کا کرینہ کر لیا، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، موج طوفان کو سفینہ کر لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد امام حسین، اولاد امام حسین، ان کے نام پاک کی نسبت ملی، موج طوفان کو سفینہ کر لیا، موج طوفان کو سفینہ کر لیا، اور سماعت فرمائیں، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، شرح کر دی ہے تفسیر، کہہ کے تفسیر کر دی ہے سماعت میں، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، لا تقولوا کی بنا تفسیر ہو، جس نے مرنے کو ہی جینا کر لیا، جس نے مرنے کو ہی جینا کر لیا، ہم نے بخشش کا کرینہ کر لیا، ہم نے جینے کا کرینہ کر لیا، اور شاید یہ آپ کو اچھا لگے، بہت پہلے میں نے کلام کہا تھا، اس کی چند شعر یاد رہ گئے، تو یہ وسیلہ دیکھیے کیا وسیلہ دیا ہے، امام حسین، ہر آدمی اللہ سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ لیتا ہے، دیکھیے وسیلہ کیا ہے، شاید پسند آئے آپ کو یہ مثال، قرب مولا کے لیے شبیر نے، قرب مولا کے لیے شبیر نے، قرب مولا کے لیے شبیر نے، خون کی دھاروں میں زینہ کر لیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اولاد امام حسین، فیضان شہدائے کربلا، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، قرب مولا کے لیے شبیر نے، خون کی دھاروں میں زینہ کر لیا، خون کی دھاروں میں زینہ کر لیا، اور یا
قرب مولا کے لیے شبیر نے خون کی دھاروں میں زنا کر لیا، خون کی دھاروں میں زنا کر لیا۔ اور حسین آئے مدینے سے تو کربلا کو بھی مدینہ بنا دیا۔ سماعت فرمائیں، کربلا کی خاک پہ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا کی خاک پر پڑھیے سلام، کربلا کی خاک پہ کیوں پڑھیے سلام؟ کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام، گود میں اپنے مدینہ کر لیا، گود میں اپنے مدینہ کر لیا، کربلا کی خاک پہ۔ اتنے اچھے اشعار پڑھے جا رہے ہیں، اپنی محبتوں کا اظہار تو کر سکتے ہیں آپ حضرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ کربلا کی خاک پہ پڑھیے سلام، گود میں اپنے مدینہ کر لیا، حسن مدینے کا قرینہ کر لیا، اور عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل، سبحان اللہ، عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل، عشق اہل بیت میں تڑپے جو دل، اس نے بخشش کا خزینہ کر لیا، اس نے بخشش کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، اولاد امام حسین، اس نے بخشش کا خزینہ کر لیا، قرب مولا کے لیے شبیر نے خون کی دھاروں میں زنا کر لیا، خون کی دھاروں میں زنا کر لیا۔ دھوم کر دور پڑی، اللہم صلی اللہ سیدنا حبیبنا مولانا محمد وسلم نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، یا مصطفیٰ محمد، یا مرتضی علی، حاجت روا محمد، مشکل کشا علی۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ آپ کا تعارف ہمارے حضرت مولانا مفتی کمال الدین صاحب اشرفی صاحب نے کرایا ہے کہ آپ ہمارے یہاں جا رہے ہیں، بڑی محبت والے لوگ، بڑا اچھا تعارف آپ کا حاصل ہوا ہے۔ اب میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے کچھ انشاءاللہ
اسلام میں تو یہ نہیں ہے دوبارہ آنے والا آواگمن، یہاں تو ایک ہی بار آنا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک، نو ڈاؤٹ، یقیناً اللہ یہی چاہتا ہے۔ حسر پہ بھی غور کریے اور تاکید پہ بھی غور کریے، حسر جس کے لیے آتا ہے تاکید کے لیے اس پر بھی غور کریے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ یہی چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت، اے رسول کے گھرانے والے۔ ناپاکی جب دور ہوتی ہے تو نسل پاک ہوتی ہے، اور جب نسل پاک ہوتی ہے تبھی تو نسل پاک میں بچہ بچہ نور ہوتا ہے۔ تم سے ناپاکی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں خوب خوب پاک کر دے، بڑا بڑا نہیں، زیادہ سے زیادہ پاک کر دے، اتنا پاک کر دے، ایک جملے میں بتا دوں اس کی تشریح، پاک کر دے نہیں، زیادہ سے زیادہ پاک کر دے، جملہ دے رہا ہوں علماء کرام کے لیے، اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ محفوظ سے اوپر ہو جائے، معصوم سے کم رہے، محفوظ سے اوپر ہو جائے، معصوم نہ رہے لیکن معصوم کے قریب ہو جائے، محفوظ سے اوپر ہو جائے اور معصوم سے نیچے رہے، اتنا پاک کر دے۔ اب باقی اولیاء اور مقربین بارگاہ الہی یہ محفوظ ہے، مگر اہل بیت محفوظ سے اوپر ہے، ان کی پاکی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے سارے محفوظ اس محفوظ اعلیٰ سے استمداد کرتے ہیں، محفوظ سے اوپر تو معصوم سے حکمن نیچے، مگر قریب المعصوم، اتنا پاک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، سننا چاہ رہے ہو تقریر؟ جی جی جی، اگر سننا چاہ رہے ہو تو سنو، تاکہ میں بھی آپ کو کوئی جذباتی کہانی سنا کے نہ جاؤں، بلکہ کربلا کی ایمان کی روانی سنا کے جاؤں۔ اب یہ سوچ لو میں بیماری کو چھوڑ کے آیا ہوں اور عابد بیمار کا صدقہ لینے آیا ہوں۔ اللہ یہی چاہتا ہے، یہ چاہنا بھی عجیب چیز ہے، چاہت بھی عجیب، یہ دنیا چاہت سے بھری ہوئی ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے، کسی کو دارالفتہ چاہیے، کسی کو مسند سجادہ نشیندی چاہیے، کسی کو امامت چاہیے، کسی کو خطابت چاہیے، کسی کو شعر و سخن چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو منصب چاہیے، اور کسی کو اپنی چاہت چاہیے۔ انسان اپنی چاہتوں کی طرف سفر کرتا نظر آتا ہے، چاہتوں کی طرف رواں دواں ہے، چونکہ چاہنا انسان کے جس کے پاس دل ہے وہ چاہے، جس کے پاس دل ہے وہ چاہے،
کیونکہ دل کی کیفیت ہی چاہتی ہے، طلب کرتی ہے، مانگتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، جستجو کرتی ہے، ڈھونڈتی ہے. یہ دل کی بات ہے نا، جس کے پاس دل ہے. اسی لیے جب دل سلوا من نہ سلوا کھاؤں گا، ایک دن نہیں لاؤں گا. اب فرشتوں کے پاس دل ہی نہیں ہے تو کوئی چاہت ہے نہیں. جس کے پاس دل ہے اس کی چاہت ہے، اور جس کے پاس دل نہیں، چاہت نہیں. جو ڈیوٹی دے دی گئی وہی کر رہے ہیں. لیکن جس کے پاس دل ہے، کبھی صراط مستقیم پر، کبھی ادھر کبھی ادھر. اب چاہت کو کنٹرول کرنا ہے بس. اب چاہت کو سمجھ رہے ہو نا، سمجھتے رہو. جو نہ سمجھا ہو ہاتھ اٹھا دو. یہ دیکھیے، اللہ اکبر. ابھی 12 نہیں بجے تو یہ حال ہے. یاد رکھنا، وہ حالات ہیں کہ ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. جاگتے رہو کہ عمل کرو، جاگتے رہو کہ عمل کرو. ایمان کے لالے پڑے ہیں، جاگتے رہو کہ عمل کرو. تو دل ہے تو چاہت ہے، تو چاہنا یہ انسان کی فطرت ہے. چاہتا ہے کہ نہیں؟ چاہو تم بھی، اور تم بھی چاہو، ہم بھی چاہیں. ہر انسان چاہ سکتا ہے. چاہنا تو سب کا حق ہے، اور چاہت کو پوری کرنا، اس کی کوشش کرنا سب کا حق ہے. مگر چاہت ارادہ پورا ہو جائے یہ ضروری نہیں. آپ کی سارے بہت سے ارادے بنتے ہیں، بہت سے چاہتے ہیں آپ بہت سی چیز، مگر ہر چاہت پوری نہیں ہوتی. بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں میں اسی سے کروں گا، میں اسی سے کروں گا. اگر اسے نہیں کروں گا تو میں سوسائڈ کر لوں گا، اسی سوسائٹی میں سوسائڈ کر لوں گا. میں زہر کھا لوں گا، میں پوائزن کھا لوں گا. کھا لیں کتنے میں کھا لیا، اور کتنے منزلیں مقصود. کسی کی پوری ہوئی، کسی کی نہیں. چاہنا اور ہے، پورا ہونا اور ہے. کیونکہ آپ تو چاہ سکتے ہیں، مگر پورا ہو یہ ضروری نہیں. کیونکہ آپ مجبور ہیں، آپ معذور ہیں، آپ محکوم ہیں، آپ مخلوق ہیں. مجبور کی چاہت بھی مجبور ہوگی، معذور کی چاہت بھی معذور ہوگی. پوری ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. بڑا مشہور قصہ آپ جانتے ہیں. ایک صاحب نے چاہا تھا جنت کے بارے میں سن کر کے، دودھ کی نہریں ہیں، زمرد کی دیواریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، چاندی سونے کے پیالے ہیں، انگور ہیں، سیب ہیں، رمان ہیں، تفاح ہیں، پھل ہیں، فروٹ ہیں، سونے چاندی کی دیواریں ہیں. یہ تو ہم بھی بنا لیں گے، ہم بھی بنا لیں گے. سونا چاندی کی کمی نہیں، دنیا کے خزانے کی کمی نہیں. اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں کا سیب الگ ہے، وہاں کا سیب الگ ہے. وہ تو یہاں کا سیب دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ یہی ہے جنت میں، سیب انگور ہے تو یہاں بھی مل رہا ہے. اب ایک مثال ہے یہاں پر. یہاں کے سیب میں الگ بات ہے، اور جنت کے سیب کی الگ بات ہے. جب جنتی اور دنیا والا آدمی اور جنت والا برابر نہیں ہو سکتا تو پھل فروٹ کیسے برابر ہوگا، ہے نا. مگر اس نے یہی چاہا تھا کہ میں بنا لوں گا. لگا دیا، کانٹریکٹ دے دیا، جنت بناؤ میری، جنت بناؤ. چاندی، سونا، ہیرے، جواہرات، پتھر سب دینے لگے. سب سے تیار ہونے لگا. اب جب وہ بن گئی مطلوبہ ان کی جنت، جب وہ بن گئی مطلوبہ جنت، تو کہا چلیں یہ شفٹ ہوئیے، آپ کی پیراڈائز تیار ہے. فیک پیراڈائز،
آج کل کے فیک اکاؤنٹ کی طرح پتہ نہیں چلتا لڑکی نے بنایا کہ لڑکے نے بنایا. بڑے بڑے متقی بن گئے. ایک حضرت سے کسی نے میسج کیا, حضرت نے جواب دیا آئی مس یو. تو کہہ رہا حضرت نہیں میں تو آپ کا مرید ہوں. نالائق بھیا ساودھان, دنیا ہے یہ دلدل ہے فتنے کا, بچنا ضروری ہے. اسی لیے تو گناہوں سے پاک کیا گیا تھا کہ نبی کے خاندان گناہوں کے دلدل سے بچ جائیں. جنت تیار, چلیے پدھاریے, قدم رنجا فرمائیے. اچھا تیار ہو گئی جنت؟ ہاں جو میں نے سونا چاندی دیا تھا ہاں تیار ہو گئی. اس نے سوچا خدا کی بنائی ہوئی جنت تو ملے گی نہیں, ایسا کریکٹر اس کے بعد ہے. خدا کی بنائی جنت نہ ملے تو چلو اپنی بنائی ہوئی جنت میں چلے جائیں. اس نے جنت بنانا چاہا, بنایا, اور جنت میں داخل ہونا چاہا تو ابھی قدم نہیں رکھنے پایا تھا کہ قدم ہوا میں, روح فضا میں, قدم ہوا میں, روح فضا میں پرواز کر گئی. اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکا. ایک جملہ دے رہا ہوں, جب شداد جیسا ظالم اپنی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکا تو یزید جیسا ظالم خدا کی جنت میں کیسے جائے گا جہاں کے سردار حسن و حسین ہیں. چاہت پوری ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ مجبور کی چاہت ہے, معذور کی چاہت ہے, مختار کی چاہت نہیں ہے. ہم جب چاہیں گے تم, ہم نے چاہا تھا یہ جلسہ کرنا جس انداز سے, اس میں بادھا پڑی, بارش ہو گئی. چاہا تھا جیسے ویسے نہیں ہوا, بارش آ گئی. کیوں مجبور ہم ہیں, کوشش ہم کر سکتے ہیں. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش کرنا میرا کام ہے, پورا کرنا اللہ کا کام ہے. اللہ کا کام, وہ علی کل شیء قدیر ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارما مگر پھر بھی کم نکلے, ہے کہ نہیں؟ تو چاہت ہماری ضروری نہیں کہ پوری ہو جائے, مگر ہم ارادہ کریں, ہم ارادہ کریں تو پوری ہو کہ نہ ہو. لیکن جب اللہ ارادہ کرے, جب اللہ ارادہ کرے, مختار ارادہ کرے, قادر و قیوم ارادہ کرے, جب اللہ ارادہ کرے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ جو طاقت والا ہے, قوت والا ہے, قدرت والا ہے, عظمت والا ہے, جس نے ساری کائنات بنایا, تو کائنات کی کون سی چیز ہے جو اس کو اس کے ارادے سے باز رکھے؟ نہ کوئی موسم, نہ کوئی ماحول, نہ کوئی پہاڑ, نہ کوئی دریا. اہل بیت کو پاک کرنا یہ کسی ملا کا ارادہ نہیں ہے, یہ اللہ کا ارادہ ہے. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ. اچھا اب ارادے سے ایک اور بات آئی, تاکہ آج آپ ارادہ ہی سمجھ لیجیے, تاکہ لوگوں کے ارادے اس سے واقف ہو جائیں. کیا کیا ارادہ جانیں. آپ نے ارادہ کیا ایک آج پراٹھا کھایا, ارادہ کیا. اب اس ارادے میں کیا کیا چیز چاہیے؟ اب بولو میرے آگے آگے. پراٹھے کے لیے کیا چاہیے؟ آٹا. آٹے کے لیے کیا چاہیے؟ گیہوں. آٹا بنا کیسے؟ گیہوں چاہیے, پیسا گیا مشین یا چکی, ٹھیک ہے, چکی کے لیے پتھر, اور پھر گیہوں. گیہوں سے پہلے کھیت,
پانی کھاد اس سے پہلے کسان اس کی کوشش. ایک ارادے کے پیچھے اتنے وسیلے چھپے ہوئے ہیں. ایک پراٹھا کھانا ہو تو کسان کی بھی ضرورت ہو, کھیت کی بھی ضرورت, مشین کی بھی ضرورت, اور آٹے کی بھی ضرورت, چولہے کی بھی ضرورت, توے کی بھی ضرورت, پانی کی بھی ضرورت, گولنے والی کی بھی ضرورت. تب تک اسد اقبال صاحب بولے نہیں حضرت بیوی کے موڈ کی بھی ضرورت ہے, یہ بھی وسیلہ ضروری ہے, نہیں تو پراٹھا نہیں چاٹا نہیں. ایک پراٹھا کھانے کے لیے, عقیدے کی بات کر رہا ہوں, ایک پراٹھا کھانے کے لیے اتنے وسیلے اور وسائل کی ضرورت ہے. یہ عجیب بیوقوف ہیں, جنت بغیر وسیلے کے جانا چاہتے ہیں. یہ عجیب بیوقوف ہے, جنت بغیر وسیلے کے جانا چاہتے ہیں. ابے جب تو ایک پراٹھا نہیں کھا سکتا تو جنت کیسے پائے گا؟ جیسے اس کے لیے وسیلہ چاہیے ویسے جنت کے لیے وسیلہ چاہیے, اور جنت کے لیے جنتی وسیلہ چاہیے, اور جنتی وسیلے کا نام فاطمہ زہرا ہے, علی مرتضیٰ ہے, حسن مجتبیٰ ہے, حسین شہید کربلا ہے, اور ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہیدان کربلا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ارادہ دیکھیے, ارادے کی حقیقت ہے. ایک ارادے میں اتنے زیادہ وسیلے ہیں. ہاں, کوئی بھی ارادہ کرے دنیا میں, وہ ارادہ کرنے والا وسائل کا محتاج ہے. توجہ, وسائل کا, ذرائع کا محتاج ہے. اللہ جو ہے وہ واحد ذات ہے جو محتاجگی سے پاک ہے. وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں, اب جس کو چاہے نوازے, مگر وہ خود کسی ذریعے کا محتاج نہیں. اللہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں, اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں. یہ اللہ کی شان ہے جو کسی ذریعے اور کسی وسیلے کے محتاج نہیں. اب جو یہ کہیں کہ ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے, اب جو یہ کہیں ہمیں وسیلہ نہیں چاہیے, وہ کبریائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں. ہم ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ بنائیں گے, ترکیب چاہیے, عناصر ترکیبی چاہیے. ہم کسی کو وسیلہ بنائیں گے, کسی کو ذریعہ بنائیں گے, کسی کو اچھا کریں گے. ہر چیز کو کوئی مٹیریل چاہیے, کوئی مادہ چاہیے, مگر اللہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں. کیوں؟ اذا اراد اللہ الشیء ان یقول له کن فیکون. اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں. جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اس نے کہا آسمان ہو جا, آسمان ہو گیا. ستارے ہو جا, ستارے ہو گئے. دھرتی ہو جا, دھرتی ہو گئی. پہاڑ ہو جا, پہاڑ ہو گئے. پاتال ہو جا, پاتال ہو گئے. آبشار ہو جا, آبشار ہو گئے. دریا ہو جا, دریا ہو گیا. درخت ہو جا, درخت ہو گئے. کائنات ہو جا, کائنات ہو گئے. جو چیز کا ارادہ کرے کہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے تو کوئی روک نہیں سکتا, اسے کوئی ناپاک نہیں کر سکتا. اللہ نے کہا اس کا ارادہ ہے کہ اہل بیت پاک ہو جا تو اہل بیت پاک ہو گئے. قیامت تک کوئی ناک نہیں لگ سکتا. اسی لیے تو بریلی کی سرزمین سے آواز اٹھتی ہے تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ نور کا,
عقدمند کیا ہمیں اہل بیت کو دارالاسلام نے نہیں پاک کیا، اہل بیت کو علم کی جماعت نے نہیں پاک کیا. ہمیں عظمتیں فاطمہ زہرا کے گھرانے کو عظمت کسی مولوی کے دربار سے نہیں ملی، منقبت پڑھ کر کے اپنا مقام بنایا ہے، وفاداری کر کے جانثاری کر کے اپنی عظمتوں میں تاج پہ تاج لگائے ہیں. مگر ہم پر اہل بیت کے خاندان پر احسان کسی کا نہیں. فاطمہ زہرا کے گھر کو اللہ رب العزت نے پاک کیا ہے. حسین کی، حسن کی، فاطمہ کی پاکیزگی میں کسی کا کردار نہیں، پروردگار کا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان رب العالمین کا. یہ نقطہ ضروری ہے، احسان رب العالمین کا. اس نے پاک کیا، اس نے پاک کیا، پاک کیا، خوب خوب پاک کیا. اتنا پاک کیا محسوس سے اوپر محسوس سے پہلے رہا، تقریباً عملاً تو معصوم رہا. ہاں حکماً جو درجہ ہے معصومیت کا، ناممکنات کا، وہ نہیں کہا گیا، مگر محسوس سے اوپر محسوس نیچے یہی خوب خوب پاک کرنے کا. اچھا اب دیکھیے اہل بیت کو پاک کیا. یہ اہل بیت ہیں کون؟ ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، کوئی بھی کہتے ہیں. گھر میں سے کوئی نکلے گا میں اہل بیت ہوں، گھر سے نوکر بھی نکلے گا میں بھی اہل بیت گھر ہی میں رہتا ہوں. کوئی رشتے دار بہت دیر تک اندر رہے پھر نکلے گا میں بھی اہل بیت ہوں. اب اہل بیت ہے کون؟ اب اہل بیت ہے کون؟ تو تفسیر کیا ہوتی ہے؟ یا تو آیت کی تفسیر کر دے، سب سے اچھی تفسیر آیت، قرآن کی تفسیر کر دے، نمبر 1 تفسیر. یا رسول کا عمل یا ان کی بات تفسیر کر دے. اب رسول کی تفسیر کرنے کے بعد کسی مفسر کی ضرورت نہیں. جس کی تشریح رسول کا کردار و عمل و بات کر دے تو بات بناتے رہو، اچھی بات ہو سکتی ہے آپ کی، مگر رسول کی تفسیر کرنے کے بعد جو قرآن جس پہ نازل ہوا ہے وہی تفسیر کر دے رہا ہے تو تیری اور میری کیا ضرورت؟ توجہ، جس پر قرآن نازل ہوا ہے جب وہی تفسیر کر دے رہا ہے تو پہلے بات ہے کون؟ بات تو چل رہی ہے قرآن میں ازواج مطہرات کی، اچانک یہ کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مستانفہ، یہ بلاغت کا بہت زبردست اصول ہے کہ جملہ مستانفہ لا کر کے ایک عظمت والی بات کی جاتی ہے اور جلیل القدر شان بیان کی جاتی ہے. بات ازواج نبی کی چل رہی ہے، اب اچانک انما یرید اللہ، اب یہ اہل بیت ہیں کون؟ کیا وہی ہیں جن کا تذکرہ چل رہا ہے؟ تو اب رسول کی تفسیر دیکھو، رسول اس موقع پر تفسیر کر کے فکس کر رہے ہیں کہ اہل بیت ہیں کون. لما نزلت هذه الآية دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ حسنا و حسین. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک نے بلایا، پکارا. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے دعوت دیا، رسول نے پکارا، رسول نے بلایا علی کو، رسول نے بلایا فاطمہ کو، رسول نے پکارا حسن کو، رسول نے پکارا حسین کو. علی آؤ، فاطمہ آؤ، حسن آؤ، حسین آؤ. یہ جب آیت نازل ہوئی حسن آؤ، علی آؤ، فاطمہ آؤ، یہ آؤ بتا رہا ہے، آؤ بتا رہا. آؤ پکارتے ہیں، عرب کیا دستور ہے؟ یہ عام دستور ہے. عرب میں جب بھی پکارا ہوگا تو یہی کہا ہوگا یا علی تعال،
اے علی آؤ، یا حسن تعال، یا حسین تعال، یا فاطمہ تعالی، آؤ فاطمہ، یا علی، کیا پکارا ہوگا؟ یا علی یا حسن یا حسین۔ اب یہ یا علی یا حسن یا حسین پکارنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ جو ہم لوگ یا علی یا حسن یا حسین پکارتے ہیں یہ بدعت نہیں کرتے، رسول کی سنت ادا کرتے ہیں، رسول کی سنت ادا کرتے ہیں۔ علی اور حسن حسین کو پکارنا یہ رسول کی سنت ہے، بس فرق اتنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ وہ آقا بن کے پکارتے ہیں، ہم غلام بن کے پکارتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ رسول آقا بن کے پکارتے ہیں اور ہم غلام بن کے پکارتے ہیں، مگر یا کے ذریعے پکارتے ہیں، یہ پکارنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اچھا جب رسول نے پکارا ہوگا تو کیا آئے نہ ہوں؟ رسول نے پکارا آ جاؤ، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، حسن آ گئے، حسین آ گئے، رسول نے اپنی کالی کملی چادر پھیلا دی، پھیلا دیا، آؤ علی آؤ، فاطمہ آؤ، حسن آؤ، وہ چادر جس کے لیے نجبا اور نقبا اور اغواس اور اقطاب قیامت کے دن سایہ ڈھونڈے، قیامت میں اس کا سایہ ڈھونڈے، یہ علی اور فاطمہ کو گھر ہی میں مل رہا ہے، حسن حسین کو بچپن میں ہی مل رہا ہے۔ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو بھی بچپن کا عالم کیا ہے؟ آؤ، سب کو اندر لے لیا، کالی کملی میں خود بھی ہیں، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، سائڈ میں ازواج بھی ہیں، ازواج بھی ہیں سائڈ میں، اور یہ لوگ خاص کر کے اس چادر تطہیر میں ہیں۔ سب کو اندر آ کر کے کیا کہا؟ رسول نے ڈیفائن کر دیا کہ یہ اہل بیت ہیں کون؟ یہی اہل بیت ہے جو آج چادر کے نیچے ہیں۔ اسی چادر کے نیچے کا منظر بیدم واسی کہتے ہیں۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہی 5 ہیں۔ اندر آئے، اندر آنے کے بعد رسول نے کیا فکس کیا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، تاکید فرما رہے ہیں، ڈیفائن کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اشتہار نکال رہے ہیں، پوسٹر نکال رہے ہیں، مقام دے رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں، دنیا کو یہ چہرے بتا رہے ہیں جن چہروں کو اسلام کی امانت سونپ کے جانا ہے، ان کے چہرے بتا رہے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب پاک کر دے۔ پکا ہو گیا کہ یہی اہل بیت ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، فکس ہو گیا کہ یہی اہل بیت ہے۔ اور تب اور فکس ہو گیا جب اس پر ایک اور گواہی آ گئی، درایت کیا آئی؟ حضرت ام سلمہ بھی دیکھ رہی ہے، حضرت ام سلمہ یہ منظر دیکھ رہی اور کہا انا معہم یا رسول اللہ، رشک کیا کہ کاش میں بھی چادر میں گھس جاؤں، کہا میں بھی ان کے ساتھ، کیا میں بھی میں آئی کمی، کیا ہم بھی آ سکتے ہیں اس چادر کے سائے میں؟ یا رسول اللہ کیا ہم بھی آ سکتے ہیں؟ علی کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، کیا ہم بھی آ سکتے ہیں؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ انتی علی مکانک وانتی علی الخیر
ہے ام سلمہ تم اپنی جگہ پر ہو، تم تو پہلے ہی زوج نبی ہو، تم تو اپنی جگہ پر ہو، تم بھلائی پر ہو، ٹھیک ہے، ویل پوزیشن پہ ہو، بہترین پلیس پہ ہو، مگر میں ان کو بلا رہا ہوں جسے سب کچھ سونپ کے جانا ہے، جنہیں سب کچھ سونپ کے جانا ہے۔ دنیا والوں ان کا چہرہ پہچان لو، اسی لیے میرے نبی نے وصیت کیا تھا میں اپنے بعد تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر ہم سے ملاقات کریں گے اگر ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ گارنٹی دے رہے ہیں میرے نبی کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو گے، قرآن اہل بیت کو، قرآن کے ساتھ اہل بیت اس لیے کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ کتاب کے ساتھ ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، توریت کے ساتھ موسیٰ کی ضرورت، انجیل کے ساتھ عیسیٰ کی ضرورت، زبور کے ساتھ داؤد کی ضرورت نہیں تو اللہ اسے نہ نازل کر دے، قرآن کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی ضرورت، اب رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، اب قرآن کے بعد اہل بیت کی ضرورت، اب قرآن کے بعد اہل بیت کی ضرورت، اور یہ ہمیں حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ یہ دونوں کبھی قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوں گے، اور اہل بیت قرآن سے، توجہ ایک جملہ اور اس میں ایک نقطہ اور نکل رہا ہے وہ بھی سمجھ لیجیے، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب نہ اہل بیت مٹیں گے نہ قرآن مٹے گا، ایک بھی اگر مٹ گیا تو جدا ہو جائیں گے، اور قرآن بھی موجود رہے گا تبھی جدا نہیں ہوگا، اور اہل بیت بھی موجود رہیں گے تبھی جدا نہیں ہوں گے، دونوں موجود رہنا ضروری ہے۔ اور قرآن کیوں نہ موجود رہے؟ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور رسول نے کہا کہ قرآن سے اہل بیت جدا نہیں ہوں گے اور قرآن محفوظ رہے گا۔ قرآن کو جلایا جا سکتا ہے مگر مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن کو پھاڑا جا سکتا ہے مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن پر ظلم کیا جا سکتا ہے مٹایا نہیں جا سکتا، قرآن پر ستم کیا جا سکتا ہے مٹایا نہیں جا سکتا۔ قرآن کسی ڈیجیٹل کاغذ کا محتاج نہیں، قرآن اوراق کا محتاج نہیں، قرآن جلدوں کا محتاج نہیں، قرآن صرف حافظوں کے سینے کا بھی محتاج نہیں، ہر زمانے میں اللہ کے ذمہ ہے، وہ قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ نہ کسی حکومت میں طاقت ہے، نہ کسی سلطنت میں طاقت ہے، نہ کسی یزید کے وقت میں طاقت ہے، نہ کسی فرعون وقت میں طاقت ہے، نہ کسی نمرود وقت میں طاقت ہے کہ وہ قرآن کو مٹا سکے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور رسول فرما رہے ہیں قرآن اہل بیت کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوگا، حوض کوثر تک کبھی جدا نہیں ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اور اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری رسول اللہ نے لے لی، دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے۔ کیوں بھیا؟ حوض کوثر پہ میزان بھی تو ہے، صراط بھی تو ہے، لواء الحمد بھی تو ہے، جنت کا دروازہ بھی تو ہے، یہ حوض کوثر پہ بھی ہے۔ اس سے سمجھو کہ میں جیسے آیا سب سے پہلے مجھ کو کیا پلایا گیا؟ پانی۔ پانی پہلی ضرورت ہے۔ پیاسے اترے ہوں گے فلائٹ سے، آج کل ٹکٹ کرانے والے بھی سروس نہیں لکھتے، اگر فری میں پانی مانگنا بھول گئے تو پانی نہیں ملے گا، کیونکہ کمیٹی والے بھی 250 روپیہ بڑھا کے ٹکٹ نہیں نکالتے، کم سے کم 250 روپیہ اور بڑھا کے ٹکٹ نکال دیں تو کچھ کھانے پینے کو بھی مل جائے۔ اب وہاں سے اترا تو لینے والے نے سب سے پہلے پانی دیا، تو پانی سب سے پہلی خدمت، یہ خدمت خلق کمیٹی ہے، یہ خدمت خلق کمیٹی ہے۔ تو اے خدمت خلق کے لوگوں، کسی کو پیاسا نہ رہنے دینا، کسی کو بھوکا نہ رہنے دینا، پیاسا نہ رہنے دینا، کیونکہ جب کسی کو پانی پلاؤ گے حسین کی پیاس یاد آئے گی،
کھانا کھلاؤگے تو حسین کی بھوک یاد آئے گی. یہ سوچنا کہ تمہاری خدمت تب مکمل ہوگی کہ تمہاری آبادی میں کوئی بھوکا نہ سونے پائے اور کوئی پیاسے نہ سونے پائے. مجھے معلوم ہے کہ آپ نے بڑی خدمت کیا ہے, لاک ڈاؤن میں بھی لوگوں تک اللہ پہنچایا ہے. ایسے ہی خدمت کرتے رہو, اس لیے کہ اللہ رب العزت کی مقبولیت کا دروازہ مخلوق کے دل سے کھلتا ہے. مخلوق راضی ہے تو خالق بھی راضی ہے. سمجھ گیا؟ سب سے پہلا اکوموڈیشن پانی. یہ پانی حوض کوثر پر میرے نبی اس لیے ملیں گے. یا اہل بیت, جب تم کربلا کے میدان میں 3 دن کے پیاسے اور بھوکے ہو کر کے آ کر کے ملو گے میدان محشر میں, تو پیاس سے تمہاری زبانیں باہر آ رہی ہوں گی, اور قرآن کا تحفظ کرتے ہوئے, ناموس کلام الہی کی حفاظت کرتے ہوئے. اہل بیت قرآن لے کر کے رسول کی بارگاہ میں پہنچیں گے. یا رسول اللہ, جو وعدہ کیا تھا, جو ذمہ داری دی تھی, رسول حوض کوثر پہ ہیں تو لوگ رسول حوض کوثر پہ ہی جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے میں نے اپنے کنبے کو کٹا کر کے قرآن کے اصولوں کی حفاظت کی ہے. میں آپ کے دین کی حرمت کو بچا کے لایا ہوں. پیاسے حسین اپنے گھرانے کو کٹا کے رسول کی بارگاہ میں قرآن کی حفاظت کا پرچم لے کے پہنچیں گے. میرے نبی کہیں گے میرے کربلا والے شہیدان کربلا 72 شہیدوں کو سب سے پہلے جامع کوثر سے استقبال کرو. چونکہ یہ پیاسے آئے ہیں, یہ بھوکے آئے ہیں. علی کو حوض کوثر سونپ دیا گیا. اے علی, پانی پینے والے پیئیں گے, مگر اب میرا فیض یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے پیے گا اسی کی پیاس بجھے گی. یہ ہے پاک لوگ جنہیں پاک کر دیا گیا ہے. اور پاک نہ ہوتے, توجہ, ایک جملہ دے رہا ہوں, بہت بار سنا ہے میرے انداز میں, پاک نہ ہوتے فاطمہ زہرا بطول ہیں, انہیں بطول بنایا گیا, اس ناپاک خون سے بچایا گیا, بطول بنایا گیا. اسٹارٹنگ دیکھو, پاک, اب وہ بھی اس سے پاک. اور پاک نہ ہوتے تو علی کعبہ پاک میں نہ پیدا ہوتے. ابتدا دیکھیے, کیا بات ہے. فاطمہ بنت اسد طواف کر رہی ہیں, درد اٹھا, کعبے کے اندر چلی گئی, علی پیدا ہو گئے. علی کعبہ پاک میں, حرم پاک میں پیدا ہو گئے. پیدا ہوئے ہیں, واقعہ نگاری مقصد نہیں ہے, مگر میرے انداز سے سنیے. علی پیدا ہو گئے, آنکھیں بند, کھل نہیں رہی. تھوڑی دیر تو سب انتظار کر سکتے ہیں, لیکن جب اس میں استقلال طاری ہوا, ماں کو چنتا ہوئی, کیونکہ دنیا میں چاہتی ہے ماں کہ میرا بچہ رونے نہ پائے, لیکن پیدا ہوتے نہ روئے تو وہی ماں بے چین ہو جاتی ہے. بعد میں رونے نہیں دیتی اور شروع میں کہتی ہے روئے لے, تاکہ اس کی زندگی کا پتہ چل جائے. یہ عجیب ممتا ہے, کبھی اس طرح راضی کبھی اس طرح راضی. اس ممتا کو کبھی نہ بھولنا, ہر ممتا تمہاری بھلائی سوچ رہی ہے, ممتا کا ہر انداز تمہاری بھلائی کا. کبھی تمہیں رلانا چاہتی ہے, اس میں تیرا فائدہ ہے. کبھی تجھے رونے نہیں دیتی, اس میں بھی تیرا فائدہ ہے. ماں کی محبت کو اسی لیے ممتا کہتے ہیں. ایسی محبت ملتی نہیں. اپنی ماؤں کا خیال رکھنا, یہ ممتا ہے. اب بے چین ہو گئی. علی کیا ہے, علی پیدا ہوئے, پیدا ہے, آنکھیں بند ہیں, علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. یہ مشہور واقعہ ہے, صوفیہ کا اس پر اجماع ہے, بڑے بڑے مفسرین کا اجماع ہے. شکوک پیدا کرنے والے کرتے ہیں, مگر ہم دیکھیں گے جب غوث اعظم اس واقعے سے راضی ہیں, جب غریب نواز راضی ہیں, بایزید بستامی راضی ہیں, جنید بغدادی راضی ہیں. اور پھر سنو, کعبہ میں پیدا ہونا یہ علی کی قسمت نہیں ہے, یہ کعبے کی قسمت ہے. یہ علی کی قسمت نہیں ہے, یہ کعبے کی قسمت ہے. دیکھو, علی پیدا ہوئے مگر آنکھ نہیں کھول رہے ہیں.
دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آج کے حالات میں بھی میں علی سے پوچھتا ہوں، اے علی، یہ کعبہ ارمانوں کا مرکز ہے، محبتوں کا قبلہ ہے، ہر جگہ سے لوگ یہاں آتے ہیں، ان کے گناہ جھڑتے ہیں، ان کے گناہ ختم ہوتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں۔ علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں، جب مکہ جاؤ، کعبہ پہ نظر پڑے تو جو پہلی دعا کرو اللہ اسے قبول کرتا ہے پہلی نظر پڑنے کے بعد۔ اتنی معتبر پہلی نظر ہے، اتنی اہم پہلی نظر ہے، اتنی قیمتی پہلی نظر ہے کہ اللہ یقیناً وہ دعا قبول کرتا ہے۔ سارے مومنین پہلی نظر پڑھتے ہی دعا کرتے ہیں، اتنی قیمتی ہے۔ اے علی، تم پہلی ہی نظر نہیں ڈال رہے ہو؟ اے علی، تم پہلی ہی نظر نہیں ڈال رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ علی، تم پہلی نظر کیوں نہیں ڈال رہے ہو؟ کعبہ سامنے ہے، علی دیکھو، جدار کعبہ سامنے ہے، علی دیکھو، رکن یمانی سامنے ہے، علی دیکھو، رکن شامی سامنے ہے، علی دیکھو، میزاب رحمت کا پرنالہ نظر آ رہا ہے، علی دیکھو، باب کعبۃ اللہ ہے، علی دیکھو، سقف کعبہ ہے، علی دیکھو، فرش کعبہ ہے، علی دیکھو۔ اے علی دیکھو تو تم دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا سنو، میرا نام علی ہے۔ علی جواب دیں گے، میرا نام علی ہے۔ علی کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند، علی کا نام بلند، اس کا معنی بلند، علی کا خاندان بلند، علی کا مزاج بلند، علی کا گھر بلند، علی کی ماں بلند، علی کا علم بلند، علی کا تفکر بلند، علی کا تدبر بلند، علی کی تفسیر بلند، علی کی سوچ بلند، علی کی فکر بلند، علی کی دانش بلند، علی کا اجتہاد بلند، علی کی فکر بلند، علی کا علم بلند، علی کی فکر بلند، علی کی سوچ بلند، علی کا خاندان بلند، علی کا باپ بلند، علی کی ماں بلند، علی کا سسر بلند، علی کے بیٹے بلند، علی کی بیوی بلند، علی بلند ہے۔ اب علی جب بلند ہے تو اس کی آنکھ بلند، اس کی نگاہ بلند، نگاہ اٹھانے کی حسرت بلند۔ اب علی اسی کے سامنے کھولے گا آنکھ جو علی سے بلند ہوگا۔ کیا بات ہے! اب علی اسی کے سامنے کھولے گا جو علی سے بلند ہوگا۔ جدار کعبہ ہے مگر علی سے بلند نہیں، سقف کعبہ ہے مگر علی سے بلند نہیں، باب کعبہ ہے مگر علی سے بلند نہیں، اس لیے کہ اگر یہ باب کعبہ ہے، یہ باب کعبۃ اللہ ہے، یہ باب کعبۃ اللہ ہے، تو میں باب مدینۃ الرسول اللہ ہوں۔ یہ باب کعبۃ اللہ ہے تو میں باب مدینۃ الرسول اللہ ہوں۔ اگر یہ کعبہ ہے تو میں کعبے کے کعبہ کا دروازہ ہوں، میں کعبے کے کعبہ کا دروازہ ہوں۔ اب جو علی سے بلند ہوگا، علی اسی کے سامنے آنکھ کھولے گا۔ کیا بات! علی اسی کے سامنے آنکھ کھولے گا۔ جب تک بلند نہیں آیا تھا، جب تک بلند نہیں آیا تھا، علی نے آنکھ نہیں کھولی۔ رسول کو پتا چلا، حرم میں تشریف لائے، علی کو گود میں لیا، علی کو گود میں لیا۔ جیسے ہی رسول کی گود میں علی آئے، علی نے آنکھ کھول دی۔ اے علی، ابھی تک نہیں کھولی تھی، اب کھول دی۔ کہا اب بلند آ گیا ہے، اب بلند آ گیا ہے، بلند آ گیا ہے، اب علی سے بلند آ گیا۔ اب علی نے آنکھ کھول دی، علی نے آنکھ کھول دی۔ رسول کی آنکھ علی کی آنکھ پر، علی کی آنکھ رسول کی آنکھ میں۔ علی لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں، علی لے رہے ہیں، رسول دے رہے ہیں۔ نہ جانے کتنا رسول اڈیل رہے ہیں اور نہ جانے کتنا علی اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے یہ لین دین میں معاہدہ ہو رہا ہے۔ ایک معاہدے کا انعام تو یہ مل رہا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں علی جب آئے تو رسول کا چہرہ دیکھا، علی نے سب سے پہلا چہرہ رسول کا دیکھا، اسی لیے سارے رضی اللہ عنہ رہے۔ اگر علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو گئے، علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہو گئے، سب سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا، سب سے پہلے رسول کا چہرہ دیکھا، اور رسول کا چہرہ دیکھ کر کے دیکھا نہیں، سمجھ لو مرید ہو گئے۔ وہی ارادہ ہوا، وہی ارادہ ہوا، وہی مرید ہو گئے۔ رسول کی آغوش میں علی کا عہد ہو گیا۔ لگ ایسا رہا ہے علی نے عہد کیا، یہ جو چہرہ میں سب سے پہلے دیکھ رہا ہوں، اب میں اس چہرے کو نہیں چھوڑوں گا، اس چہرے
دنیا چھوٹ جائے چہرہ نہیں چھوڑوں گا، کھانا پینا چھوڑ جائے یہ چہرہ نہیں چھوڑوں گا، دنیا کی ساری راحت چھوڑ جائے مگر یہ چہرہ نہیں چھوڑوں گا۔ علی کا عہد ہے، اور جب عہد کرو گے تو امتحان آئے گا۔ پھر علی کا عہد بھی ایک دن امتحان میں آ گیا۔ رسول کی آنکھ اوپر ہے، علی کی آنکھ نیچے ہے۔ پھر ایک موقع ایسا ہے کہ رسول نے نماز اثر پڑھی ہے، علی نے نہیں پڑھی ہے۔ علی کی آغوش میں رسول سو رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کل رسول کی آغوش میں علی تھے، واہ 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 کیا بات، علی تھے۔ آج علی کے زانوں پر رسول ہیں۔ کل رسول کی آنکھ اوپر تھی، علی نیچے سے دیکھ رہے تھے، آج علی اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ رسول واہ کیا بات ہے، رسول کی آنکھیں نیچے، اب آنکھیں نیچے ہو کر کے بند ہو کر کے امتحان لے رہی ہیں۔ جو چہرہ تم نے پہلے دیکھا تھا، جو سب سے پہلے چہرہ دیکھا تھا، دیکھیں کیا اس چہرے کو چھوڑتے ہو یا کچھ اور؟ علی کا شوق بلا رہا ہے، علی نماز پڑھو، عصر کی نماز بلا رہی ہے، علی نماز پڑھو۔ علی کشمکش میں ہے کیونکہ علی ذوق عبادت والے ہیں، سجدوں کی لذت والے ہیں۔ تیر نکال لیا جائے نماز میں علی کو پتہ نہ چلے۔ علی ایسی عبادت والے ہیں، ذوق سجدہ پکار رہا ہے، علی نماز پڑھو۔ وقت عصر پکار رہا ہے، علی نماز پڑھو۔ عبادت کی روح پکار رہی ہے، علی نماز پڑھو۔ اور علی سوچ رہے ہیں سجدہ چھوڑے کہ چہرہ، سجدہ چھوڑے کہ چہرہ، مگر یہ فیصلہ علی کا ہے، یہ فیصلہ علی کو کرنا ہے۔ جس علی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کانا دیانو حاضر الامت بعد نبیہا، امت نبوی میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ علی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کے بارے میں رسول نے فرمایا الا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول پاک نے فرمایا علی مال حق والحق مال علی، علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی وہ ہے جس کے بارے میں رسول نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن ما علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ علی نے اور علی کے بارے میں رسول نے فرمایا اے علی تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے نزدیک تھے۔ حضرت علی وہ ہیں جن کے لیے رسول نے ایک ایسی دعا کی جو نایاب ہے، ایسی دعا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، نبوت اور رسالت کے مرتبے پر کوئی فائز نہیں ہوتا، لیکن رسول کا کرم اگر خصوصی کسی پر ہو جائے تو اس کی امتیازی شان الگ ہوتی ہے۔ سارے لوگ نبیین ہو کہ صدیقین ہو کہ شاہدین، شہداء ہو کہ صالحین ہو کہ صدیقین ہو، سب کی دعا یہی اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، حق کو ہمیں حق دکھا۔ آدم کی بھی دعا یہی ہے ایک اللہ ہمیں حق پہ چلا، نوح کی دعا ہے حق پہ چلا، شیش کی دعا ہے حق پہ چلا، یحییٰ کی دعا ہے حق پہ چلا۔ حالانکہ وہ سب حق پہ چلنے والے ہیں، حق پہ چلانے والے ہیں، لیکن عاجزی اور تواضع میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ نوح کہیں گے حق پہ چلا، شیش کہیں گے حق پہ چلا، یعقوب کہیں گے حق پہ چلا، یوسف کہیں گے حق پہ چلا، داؤد کہیں گے حق پہ چلا، سلیمان کہیں گے حق پہ چلا، ابراہیم کہیں گے حق چلا، لوط کہیں گے حق پہ چلا، یعقوب کہیں گے حق پہ چلا، ذوالکفل کہیں گے حق پہ چلا، موسیٰ کہیں گے اے اللہ ہمیں حق پہ چلا، حضرت عیسیٰ کہیں گے حق پہ چلا، محمد مصطفیٰ بھی کہیں گے حق پہ چلا، ابو بکر بھی کہیں گے حق پہ چلا، فاروق بھی کہیں گے حق پہ چلا، عثمان غنی بھی کہیں گے حق پہ چلا، علی مرتضیٰ بھی کہیں گے حق پہ چلا، حسن مجتبیٰ بھی کہیں گے حق پہ چلا، حسین شہید کربلا بھی کہیں گے حق پہ چلا، حضرت امام زین العابدین بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام باقر بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام محمد بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام تقی بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام نقی بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام جواد بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام موسیٰ کاظم بھی کہیں گے حق پہ چلا، حضرت امام جعفر صادق بھی کہیں گے حق پہ چلا، امام حسن عسکری بھی کہیں گے حق پہ چلا، غوث اعظم بھی کہیں گے حق پہ چلا، شہاب الدین سہروردی بھی کہیں گے حق پہ چلا، جنید بغدادی بھی کہیں گے حق پہ چلا، ابراہیم خواص بھی کہیں گے حق پہ چلا، حضرت بایزید بستامی بھی کہیں گے حق پہ چلا، حضرت ابو سعید مخزومی بھی کہیں گے حق پہ چلا، حضرت معین الدین کہیں گے حق پہ چلا، قطب الدین کہیں گے حق پہ چلا، فرید الدین بھی کہیں گے حق پہ چلا، نظام الدین بھی کہیں گے حق پہ چلا، سراج الدین بھی کہیں گے حق پہ چلا، علاء الحق پنڈوی بھی کہیں گے حق پہ چلا، مخدوم اشرف شمنانی بھی کہیں گے حق پہ چلا۔ ہر ولی کہے گا اے اللہ ہمیں حق پہ چلا۔ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین سب یہی دعا کریں گے اے اللہ ہمیں حق
حق پہ چلا، حق پہ چلا، مگر علی کی قسمت دیکھو کہ رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حق کو ادھر ادھر چلا جدھر جدھر علی چل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولاد امام حسین۔ اے اللہ دنیا حق کا طواف کرنا چاہتی ہے، دنیا حق کے چکر لگانا چاہتی ہے، دنیا حق کو مرکز سمجھ کے گرد چکر لگانا چاہتی ہے، مگر رسول کے کرم سے حق علی کا چکر لگا رہا ہے۔ سب حق پر جائیں، سب حق پر جائیں تو کامیاب ہوں، اور رسول کے دعا سے حق ادھر ادھر جائیں جدھر جدھر علی چلے جائیں۔ مولا علی کا تو معاملہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پرندہ کہیں سے ملا، چڑیے کا گوشت آ گیا، آپ کھا رہے ہیں، کھاتے کھاتے مزاج سخاوت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی محبوب آ جائے تو وہ بھی ساتھ میں کھائے۔ سرکار نے فرمایا اے اللہ جو کائنات میں تیرا سب سے محبوب ہو اس کو میرے پاس بھیج دے تاکہ میرے ساتھ اس گوشت میں شامل ہو جائے۔ اتنے میں دیکھا کہ علی تشریف لے آئے، اور رسول کے ساتھ یہ ہے علی کا مقام۔ فاطمہ زہرا بطول ہیں، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، راکعہ، جن کو دیکھ کر کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ زہرا آتی، رسول کھڑے ہو جاتے، پیشانی اقدس کو بوسہ دیتے، اپنے جگہ پر بٹھاتے۔ فاطمہ کچھ بھی ہوں، امتی ہیں، امتی ہیں، امتی ہیں۔ رسول امتی کے لیے کھڑے ہوئے، رسول امتی کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم اگر امتی رسول کے لیے کھڑے ہو جائیں تو تیرے پیٹ میں کیوں درد ہوتا ہے؟ رسول فاطمہ جیسی امتی ہو عظمت والی تو رسول اس کے لیے تعظیم محبت کرتے ہیں، اور جب رسول جاتے ہیں تو فاطمہ کھڑی ہوتی ہیں، تعظیم رسالت کرتی ہیں۔ پتہ چلا بڑا عظمت والا اپنے چھوٹے عظمت والے کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ رسول کی سنت، اور اپنے سے بڑے عظمت والے کے لیے کوئی چھوٹا کھڑا ہو جائے تو یہ فاطمہ زہرا ہے۔ عقیدے کا بھی مسئلہ لیتے جاؤ ساتھ ساتھ، وہ فاطمہ زہرا۔ یہ کربلا کی جنگ خاندانوں کی جنگ نہیں، نظریے کی جنگ ہے، آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، وچار دھارا کی جنگ ہے۔ حسینی سوچ اور یزیدی سوچ، یزیدی سوچ کہ ستا کے آڑ میں سب کچھ کر دیا جائے، اسلام کے حرمت کو پامال کر دیا جائے، ناموس مصطفیٰ کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصولوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں۔ ستا والے جیسا چاہیں کریں، اقتدار والے چاہے سیاہ کریں چاہے سفید کریں، چاہے گبن کریں چاہے انگلینڈ بھگا دیں، چاہے گھوٹالا کر لیں، ستا والے کے لیے سب معاف ہے۔ مگر اگر کوئی کھڑا نہ ہوتا تو یزید کا کردار جسٹیفائی ہو جاتا۔ اگر اپوزیشن سامنے نہ آتی تو یزیدیت کی سوچ بے نقاب نہ ہوتی۔ یزید کی خاندان کی حکومت بعد میں بھی رہی، لیکن حسین نے ٹکرا کر کے یزید کی سوچ کو بے نقاب کر دیا، یزید کی سوچ کو بے نقاب کر دیا، ورنہ ایک ایسی چادر پڑ جاتی جس سے یہ پتہ چلتا کہ حکومت کچھ بھی کر سکتی ہے اور کسی کو بولنے کا حق نہیں، چاہے شراب کے جام چھلکائے جائیں، چاہے زنا کے اڈے بنائے جائیں، چاہے فواحشات و منکرات کا کھیل کھیلا جائے،
سب کچھ جائز ہوتا ہے، حکومت جو کرے ہر غلط حکومت بھی اولی الامر منکم کا مصداق ہو جاتی ہے، یہ بات طے ہو جاتی، لیکن حسین نے بتا دیا نہیں، امر بالمعروف وہ نہیں عن المنکر والی حکومت ہی اولی الامر منکم ہے، ورنہ یہ ظالموں کی سلطنت، یہ جابروں کی سلطنت، یہ گنہگاروں کی سلطنت، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ کنبہ کٹ جائے تو کٹ جائے، خاندان کٹ جائے تو کٹ جائے، لہو بہ جائے تو بہ جائے، مگر حسین اپنے خون کی سرخی سے وہ عبارت لکھ کر کے گئے ہیں کہ قیامت تک حسین کا حق ظاہر رہے گا اور یزید کا باطل ہونا ظاہر رہے گا۔ تو دوستو عزیزو، حسین سے کہا گیا یہ ہاتھ مجھے دے دو، یہ ہاتھ مجھے دے دو۔ حسین نے کہا یہی ہاتھ میں تمہیں نہیں دوں گا، یہ حسین کا ہاتھ ہوتا تو لے لیتے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہدایت کا ہاتھ ہے، یہ رہبری کا ہاتھ ہے، یہ رشد و ہدایت کا ہاتھ ہے، یہ میرے نبی کا ہاتھ ہے، یہ ید اللہ فوق ایدیہم کی برکتوں کا ہاتھ ہے، یہ بیت الرضوان کی سعادتوں کا ہاتھ ہے، یہ صدیق کی صداقت کا، فاروق کی عدالت کا، عثمان کی سخاوت کا، علی کی شجاعت کا ہاتھ ہے، یہ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ قرآن کے ناموس کا ہاتھ ہے، یہ حدود اللہ کی پاسداری کا ہاتھ ہے، یہ الہ کلمت الحق کا ہاتھ ہے، یہ احقاق حق کا ہاتھ ہے، یہ ابطال باطل کا ہاتھ ہے، یہ سچائی کا ہاتھ ہے، یہ صداقت کا ہاتھ ہے، یہ استقامت کا ہاتھ ہے، یہ شریعت کا ہاتھ ہے، یہ قرآن کا ہاتھ ہے، یہ سنت کا ہاتھ ہے، یہ رسول کا ہاتھ ہے۔ میں ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، اور ساری دنیا کو پیغام دیا کہ ہاتھ دینے سے پہلے شخصیت دیکھ لینا۔ ہاتھ دینے سے پہلے شخصیت دیکھ لینا۔ تبھی سے ہم نے پہچان لیا جب ہم کسی کو ہاتھ دیتے ہیں تو پہلے ہاتھ والا دیکھ لیتے ہیں، اگر مخدوم اشرف کی طرح ہے تو دے دیتے ہیں، امام احمد رضا کی طرح ہے تو دے دیتے ہیں، وارث دیوان کی طرح ہے تو دے دیتے ہیں۔ ہاتھ کا فرق ہے، یزیدی ہاتھ اور ہے، حسینی ہاتھ اور ہے۔ حسینی ہاتھ کو حق کا ہاتھ کہتے ہیں، یزیدی ہاتھ کو باطل کا ہاتھ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، یا حسین یا حسین یا علی۔ یہ وہ لوگ فاطمہ زہرا کی تربیت میں پلے ہیں حسین، نانا کی تربیت میں پلے ہیں حسین، پشت انور پر بیٹھ کر کے سجدے کی گہرائی کو سیکھا ہے حسین نے۔ بہت سے لوگوں نے خانقاہ کی کٹیا میں معرفت کے سبق سیکھے، کسی نے کسی مصلے پہ سیکھا، کسی نے کسی چلہ گاہ میں سیکھا، کسی نے کسی مرشد کے پاس سیکھا عرفان اور عرفان حق کی منزلوں کو کسی کی اتباع میں سیکھا۔ پروان چڑھے مجاہدے سے، ریاضت کر کے، بندگی کر کے، پیر کی خدمت کر کے، صحبت برداشت کر کے وہ اس مقام پر پہنچے، عرفان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ مگر حسین تم نے کہاں سے سیکھا؟ حسین نے رسول پاک کی پشت پر سوار ہو کر سجدے کی گہرائی سیکھی۔ رسول پاک سے بہتر سجدہ کرنے والا کون ہے؟ رسول پاک سے گہرا سجدہ کرنے والا کون ہے؟ رسول پاک سے زیادہ عظیم سجدہ کرنے والا کون ہے؟ ابھی رسول سجدے میں ہے، رسول سجدے میں ہے، رسول لامکاں کی وادیوں میں ہے، معرفت لامکاں میں ہے، اللہ سے سب سے قریب ہیں۔ حسین پیٹھ پر بیٹھ گئے ہیں، حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں، رسول سجدے کو لمبا کر دے رہے ہیں، حسین گرنے نہ پائیں، حسین گرنے نہ پائیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح وہ خیال میں حسین گرنے نہ پائیں، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین گرنے نہ پائیں۔ زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سو پاک ہے وہ ذات جو رب ہمارا رب ہے، جو میرا رب ہے وہ اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ پر بیان کر رہے ہیں، ربوبیت کو اعلیٰ بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ربوبیت کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں
اسی وقت سوچ رہے ہیں حسین گرنے نہ پائے، حسین گرنے نہ پائے، ربوبیت کی علویت بیان کر رہے ہیں، حسین گرنے نہ پائے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین گرنے نہ پائے، سبحان ربی الاعلیٰ، حسین گرنے نہ پائے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہر تسبیح کے بعد خیال حسین، ہر تسبیح کے بعد خیال حسین، اور ہر خیال کے بعد تسبیح مولا، ہر خیال حسین کے بعد تسبیح مولا۔ اب پتہ چلا سبحان ربی الاعلیٰ کی چاشنی میں گند گئے ہیں حسین، سبحان ربی الاعلیٰ کی پاکیزگی میں نہا گئے ہیں حسین، سبحان ربی الاعلیٰ کی پاکیزگی میں حسین مجلہ و منور ہو گئے ہیں، حسین گرنے نہ پائے، حسین گرنے نہ پائے، یہی خیال رسول تھا، حسین گرنے نہیں پایا۔ کربلا کے میدان میں حسین کٹ کے بھی نیزے پہ بلند ہو گئے، رسول نے کہا حسین گرنے نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا حسین، پورا مجمع بولے یا حسین یا حسین یا علی، فیضان شہداء کربلا، خاندان امام حسین، خاندان امام حسین۔ حسین گرنے نہ پائے، رسول کی تسبیح جاری ہے، حسین گرنے نہ پائے، جہاں جہاں خیال رسول ہے وہاں وہاں خیال حسین ہے، تسبیح کے درمیان خیال حسین ہے، قرب مولا میں خیال حسین ہے، معراج الہی میں خیال حسین ہے، اللہ کی قربت میں خیال حسین ہے۔ اے حسین پشت نبی پر بیٹھ کر کے آج بچپن میں ہی سجدے کی گہرائیوں سے واقف ہو جاؤ، تاکہ کربلا کے میدان میں تمہاری گردن تو کاٹی جا سکے، تمہارا سجدہ نہ کاٹا جا سکے، تمہارا سجدہ نہ کاٹا جا سکے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہیں، حسین قیامت تک سجدے میں رہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا علی، اولاد امام حسین، اولاد امام حسین۔ حسین نے مصطفیٰ کے پیٹھ پر بیٹھ کر کے سجدوں کی گہرائی کا وہ درس لیا ہے، سجدوں کی گہرائی کا وہ درس لیا۔ حسین نے بیرون سجدہ کرنے والوں کو بتا دیا کہ نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ جو تلوار کے نیچے وہی سجدہ کر سکتا ہے جو سجدے کی لطافتوں سے واقف ہے، جو سجدے کی گہرائی سے واقف ہے، جو سجدے کی عظمتوں سے واقف ہے۔ اسی لیے حسین کا سر کٹ کے بھی توہین کے لیے بلند کیا، توحید کے لیے بلند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی توہین کرنے والوں سے کام لیتا ہے، توہین کرنے والوں سے، توہین کے لیے سوچا تھا حسین عبرت کا نشان بن گئے، بن جائیں گے، مگر حسین تو عظمت کا نشان بن گئے، اور نادان نہیں سمجھ پایا۔ جس طرح حسین کو اس نے گلی گلی گھمایا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، خوف زدہ ہو، حسین کا سجدہ اتنا طویل کر دیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سر حسین بلند ہے، یہ حسین کا سر نہیں بلند ہے، میں دیکھا دیکھنے میں تو سر بلند ہے، حقیقت میں حسین کا سجدہ بلند ہے۔ واہ، حقیقت میں حسین کا سجدہ بلند ہے۔ ایسے سجدے کرو جو بلند ہوں، ایسے سجدے کرو جو بلند ہو، اور جس کی بلندی کا اعلان گلی گلی میں ہو، جو سجدے کی مثال ہو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حسین نے وہ سجدہ کیا، وہ کھٹا ہوا سر عبید اللہ ابن زیاد کے دربار سے توہین کے کردار کو کھیلتا ہوا، عابد بیمار کو زنجیروں میں جکڑ کر کے مستورات اہل بیت پر ظلم و ستم کی داستان رقم کرتے ہوئے یزید کے دربار میں
सर हुसैन को रखा गया। यजीद ने सजदे से सर मुबारक से खिलवाड़ किया और डीने मारने लगा। बस आखिरी जुमलों पर अपनी बात खत्म करूंगा। हुसैन के सर मुबारक को देख करके वो डीने मारने लगा, कुफरिया कलमा कहने लगा हमने बदर के मकतूलों को बदला ले लिया। पता चला यजीद के अंदर शिर्क और कुफ्र की बू अभी तक समाई हुई थी। उसे मोमिन समझना ये दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी और गलती है। यजीद के दरबार में वो कह रहा था, देखो माज़अल्लाह, हुसैन को अल्लाह ने जलील कर दिया। हुसैन मुझसे टकराने निकला था, इसका सर कटा हुआ मेरे दरबार में रखा हुआ है। आज मेरी हुकूमत है, मेरा तख्त है, मेरा नाम है, मेरा राज है, मेरी सल्तनत है, सब कुछ मेरा है। हुसैन तो कटे हुए सर के साथ मेरे सामने पड़ा हुआ है। हजरत ज़ैनब का खुतबा भी वलवला अंगेज। हजरत आबिद बीमार इस मंजर को दिल पर पत्थर रख करके देख रहे थे। इतने में दमिश्क की जामा मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत आबिद बीमार ने अपनी जंजीरों को झकझोर करके कहा, देख यजीद, तख्त तेरा है, सल्तनत तेरी है, हुकूमत तेरी है, राज तेरा है, मगर मस्जिद के मीनारों से कलमा हुसैन के नाना का बुलंद हो रहा है। मस्जिद के मीनारों से हुसैन के नाना का कलमा बुलंद हो रहा। बता, ये रसूल तेरे नाना है कि मेरे नाना है? ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, यजीद तो कुछ भी जुल्म कर ले, मगर इस्लाम के दामन से हमारे नामो निशान को तू ख़त्म कर नहीं पाएगा। दुनिया वालों ने देखा कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुतहिरुकुम तत्हीरा। अल्लाह ने अहले बैत को पाक कर दिया है हर नजासत से। हमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले बैत के सदक़े में गुनाहों से, मासियत से, बुराइयों से, फवाहिशात से, मुनकरात से हमें पाक कर दे और हमें भी सुथरा और पाकीज़ा बना दे। इमाम हसन हुसैन फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में रहने के लायक बना दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।